بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی، اور ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور قرآن سے ان کے واقعات کو تلاش کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں کہاں ہے، حضرت صالح اور سمود کا نسب نامہ کیا ہے، سمود کی آباد کاریاں کدھر تھیں، اور اہل سمود کا دین کیا تھا۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب معجزہ کی حقیقت، ناقہ کا واقعہ۔ ناقہ سمود کے لیے خدا ایک نشان تھی، اور سمود کے ہاتھوں ناقہ کی ہلاکت، واقعے سے متعلق چند عبرتیں، اور ناقہ کے متعلق کہ ناقہ کیا تھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو مل سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں کل 8 دفعہ آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 3 دفعہ آیا ہے، سورہ ہود میں 4 دفعہ آیا ہے، اور سورہ شعراء میں 1 دفعہ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، نمل، نجم، قمر، حاقہ اور شمس۔ علماء انساب قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے نسب نامے میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن حادر بن سمود، اور وہب بن منبع مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں: صالح بن عبید بن جابر بن سمود۔ وہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، تاہم حضرت صالح علیہ السلام سے سمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے جوڑی ہیں، علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے راجح اور قرین ثواب ہیں۔ اس نسب نامے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس قوم کو جس کی ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام بھی ہے، سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامے کا جد اعلیٰ سمود ہے، اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ سمود سے حضرت نوح علیہ السلام تک بھی 2 قول ہیں۔ اول سمود بن عامر بن ارم بن سام، اور دوسرا ہے سمود بن عاد بن عوس بن ادم بن سام اور بن نوح علیہ السلام۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرئی تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکونت ہے، اور آج کل فجت الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں، اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات ملتے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حج سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عام ارم کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز نے ارم کو ان کی مستقل صفت بنا دیا۔ اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ سمود میں اصل میں کیا ہیں اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں؟ اس سوال کے جواب میں ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پائے تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور محمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین بالاتفاق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلقمہ ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب یعنی جھوٹ کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سمود نے مصر کے زمانے میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر کے
بے نظیر عمارات تعمیر کی اور عام رائج طریقہ پر بھی عالی شان محل بنائے۔ اگر سمود کے مذہب کی بات کریں تو سمود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود باطلہ کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق کے حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جس سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکنت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ناقۃ اللہ کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر متعلق اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہوگی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوشی اور عیش اور رفاعیت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دہن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالی محلات کی رہائش، میوجات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نیروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو خود کو اور اپنے پیروؤں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس رفاعیت اور عیش و سامانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر تم نہ رہو گے، اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان، بے شک سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے ان کا شکریہ ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش و شنود الہیہ کا ثمر ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے، اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کے رسول ہے؟ مسلمان جواب دیتے، قالوا انا بما ارسلتم به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متکبرین غصہ میں کہتے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تم ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان معجزہ کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ اور مطلوبہ نشان اپنی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو اگر تم اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا ثابت نشان ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور ان کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دیا اور نیز اس کو لکم آیا کہہ کر بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے عودار بن صالح کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں، اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ اور صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم،
آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ 145 اور 46 میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی، ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس واقعے کو تفصیل سے دیکھیں تو قوم سمود جب صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر، مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداروں نے بتایا کہ وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کی نشانی چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گابن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمرو تو اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب ان کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے معبدوں نے اس سے باز رکھا اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طرف پر بھیجی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن اس ناقہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپایوں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خبر نہیں۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت ناک معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناقہ اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورہ ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ پھر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مسدہ کے سامنے اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک ہیں، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قدار بن سالف اور مسدہ کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف لیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں۔ اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔
اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا، یا نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے، عیز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو، دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھو سے نکلی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی گئی، اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخرکار سرکشی اور ناقہ کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابو رغال نامی باقی بچا، وہ حرم میں گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفرین آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی شے اور بعض جگہ طاغیہ دہشت ناک اور بعض جگہ سیاحہ چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگو تھیں۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور صالح علیہ السلام حسم و منال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کی سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گھڑے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس قسم کے خطاب کے بارے میں علماء کی چند رائے ہیں۔ نمبر 1، اس قسم کا خطاب انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سوار دیتا ہے، اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں، لیکن اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم سے زیادہ، مگر جواب سے عاجز ہیں۔ نمبر 2، یہ طریق خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا تم نے کسی شخص کو متنبع کیا، اس باغ میں نہ جانا، سانپ بڑی کثرت سے ہیں، ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں گیا اور ڈسا گیا، تو جب یہ تنبیہ کرنے والا اس کی نعش پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، افسوس، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائے گا؟ آخر وہی ہوا۔ اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ نعشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کی عبرت حاصل ہو،
اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرات نہ کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں قوم کی ہلاکت اور صالح علیہ السلام کا قیام۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمانی ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نوائی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔